آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شک احدکم فی صلاته فلم يدر کم صلی اثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، 3 رکعت یا 4 رکعت، تو وہ شک کو پھینک دے اور جس بات کا یقین ہو اس پر بنا کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ پس اگر اس نے واقع میں 5 رکعت پڑھی ہیں تو یہ دونوں سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے، اور اس نے اگر پوری نماز ادا کی ہوگی تو یہ دونوں سجدے شیطان کی تذلیل کے لیے ہوں گے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے۔ سجدہ سہو سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان بسا اوقات بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ مثلا 4 رکعت والی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے یا عشاء ہے، اور اسے یہ شک ہو گیا کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ شک کو پھینک دے اور یقین پر بنا کرے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یقینی بات تو یہ ہے کہ 3 پڑھی، شک والی بات یہ ہے کہ 4 پڑھی، تو یقین تو یہ ہے کہ 3 تو پڑھی ہی ہیں، تو اس کو یہ چاہیے کہ 3 یعنی جو کم والی رکعت ہیں ان پر بنا کرتے ہوئے 1 رکعت اور پڑھے تاکہ اس کی 4تھی رکعت ہو جائے۔ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں تو کہے اچھا چلو میں نے 4 ہی پڑھی، اس لیے کہ یہ اصول ہے جہاں کہیں پہ بھی شریعت کے معاملات میں انسان کو شک ہو، تردد ہو، تو وہاں پر اتمام کی طرف جانا چاہیے، یعنی تھوڑے پر بنا کر کے مکمل کرنے کی طرف جانا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یقین پر بنا کرے اور شک کو پھینک دے، تو 3 تو یقینی ہیں، تو اس کو چاہیے پھر 1 رکعت اور پڑھے، اور اس کے ساتھ سلام پھیرنے سے قبل 2 سجدے سجدہ سہو کے طور پر کر لے۔ اب اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھی تھیں اور یہ اضافی رکعت پڑھ لی کیونکہ شک تھا، پتہ نہیں تھا، تو 5 رکعتیں ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 سجدے ان 5 رکعتوں کو جفت بنا دیں گے۔ محدثین نے اس کی شرح یہ کی ہے کہ 4 تو اس کی وہ رکعتیں ہو گئیں جو اصل تھیں، 5ویں اس نے اضافی پڑھ لی تھی، یہ 2 سجدے ساتھ مل کر یہ 2 رکعتیں اس کے لیے 2 نفلوں کے قائم مقام ہو جائیں گے اللہ کے نزدیک۔ اور اگر اس نے 4 پوری کی یعنی 3 ہی پڑھی تھیں اور 4تھی اس نے پڑھ کر سجدہ سہو کر لیا، تو یہ نماز کا مکمل ہونا شیطان کے لیے ذلت کا سبب بنے گا کہ اصل میں انسان کی نماز میں آ کر خلل ڈالنے والا شیطان، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کو مختلف وسوسوں میں اور شک میں اور بھول میں ڈال کر وہ اس کی عبادت میں خلل واقع کرے۔ تو اس طرح انسان کو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو کم پر بنا کرتے ہوئے اتمام کی طرف جانا چاہیے، اور سلام سے قبل 2 سجدے سجدہ سہو کے کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔